دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بحری حیات کے تحفظ کا دن منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ فشریز ڈے ہے۔ سمندری آلودگی اور دیگر یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ظاہر ہے آبی حیات کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فاطمہ مجید صاحبہ نے، جو کہ چیئرپرسن ہے فشریز۔ بہت شکریہ فاطمہ مجید صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سمندری تحفظ کے لیے مجھے بتائیں کہ اقدامات کیے کیا جا رہے ہیں اور آبی حیات کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے نیتا کا اور آپ کا کہ اس شو میں مجھے جو ہے وہ مدعو کیا۔ سمندری حیات کے تحفظ کے لیے ہم نے جو ہے، جیسا کہ میں فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کی چیئرپرسن ہوں اور میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں، اپنے ماہی گیروں کے حقوق کے لیے کام بھی کرتی رہتی ہوں، پاکستان فشر فوک فورم کی سینئر وائس چیئرپرسن بھی ہوں۔ تو سمندری حقوق کے تحفظ کے لیے جو ضروری ہے وہ سب سے پہلے تو جو مینگرووز کی کٹنگ ہے اس کو روکنا چاہیے، اور جو سمندری آلودگی ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمیں سی ایم صاحب نے یقین دلایا ہے۔ انہوں نے جو ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے، تو وہ جلد ہی لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ماہی گیروں کے مسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ابھی زیادہ جو مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں پورے کوسٹل بیلٹ پر، جس سے نہ صرف ہمارے مینگرووز پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کے روزگار پر ہو رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے ہماری عورتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں براہ راست یا بالواسطہ یا براہ راست، اس طریقے سے ہماری عورتیں بھی بہت متاثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ سمندری حیات کو بہت خطرہ ہے سمندری آلودگی کی وجہ سے، مینگرووز کی کٹنگ کی وجہ سے، اور جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سمندر کا لیول بلند ہوا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مینگرووز کی زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کی جائے، اور ان سب کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جو دریا کا فطری بہاؤ ہے جو اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ دریا کا پانی سمندر کے لیے بہت ضروری ہے، سمندر کی ایکولوجی کے لیے ضروری ہے، سمندر میں جو تیزابیت ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ سمندر کے جو طوفان بنتے ہیں تو وہ سمندر میں درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے بنتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس ٹمپریچر کو بھی جو ہے وہ دریا کا پانی جو ہے وہ فاطمہ جی، آپ نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، بتائیں کہ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے اس وقت جو ہے ہمارے سمندر کی، اور جو سمندری جان ہے اندر وہاں سی لائف ہے اس کی حالت کیا ہے؟ کیونکہ ہر ملک کا اپنا جہاں سی لائف ہے اس کے اپنے سٹیٹس ہیں کہ جی کتنی پولوشن ہے، کوالٹی آف فش کیسی ہے، وہ ذرا بتائیں کہ وہ ہماری سچویشن کیسی ہے اس وقت۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ہمارا ڈیلٹا جو ہے سندھ کا وہ بہت خوبصورت ڈیلٹا ہے، اور میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہاں پر جو ہے دریا کا پانی سمندر کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ سمندری آلودگی ہے اور مینگرووز کی کٹنگ ہے، جو دریا کا پانی نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں مینگرووز پر بھی، سمندر پر بھی، سمندری حیات پر بھی، اور کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ سمندر پر زیادہ ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر دریا کا فلو جو ہے اس کو جاری کیا جائے تو وہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن فاطمہ جی، آپ نے دریا کی بات کی ہے تو دریا کی مچھلی، دریا کی مچھی کا تو ظاہر ہے وہ ایک مطلب بہت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ کیونکہ فلو ہی نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے نا کہ دریا میں جو آبی حیات ہے اس کا تو بڑا ایک پرابلم ہو گیا، اور وہ مچھلی ڈمرا ہو گئی یا پھر پلا مچھلی ہو گئی، وہ ہم کھایا کرتے تھے اور بڑی فریکوینٹ، لیکن اب نہیں نظر آتی ہے، پونڈز میں ہوتا ہے یہ سارا۔ بالکل، جو پلا مچھلی ہے وہ پیدا تو کھارے پانی میں ہوتی ہے، لیکن وہ دریاؤں کے بہاؤ کی طرف جو ہے تیرتی ہوئی دریا کے اندر جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضرور، کیونکہ ہمارے سندھ میں کوئی میٹھے پانی کے چھوٹے بڑے جو ذخائر ہیں جہاں پر ہمارے ملا جو ہیں وہ فشنگ کرتے ہیں وہ 1209 ہیں، تو دریا کا پانی نہ آنے کی وجہ سے وہ تقریباً ابھی 800 کے قریب رہ گئے۔ تو جو دریا کا فلو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پورے سال اس کو جاری رہنا چاہیے تاکہ ہمارے سمندر کو بھی تحفظ مل سکے، کیونکہ دریا کا پانی نہ آنے کی وجہ سے جو سمندر ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور سمندر زمین کو جو ہے زرخیز زمین کو نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہماری جو زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ بھی جو ہے وہ سم کی نظر ہو رہی ہے، اور ہمارے جو سمندری حیات ہیں ان کا بھی تحفظ جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اچھا، تو فاطمہ جی ایسے ہوتا ہے کہ جو فشر مین ہیں جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہوں کہ جی مچھلی اب کم ہے، ہم جاتے ہیں اور ہمیں اتنی مچھلی نہیں مل رہی، اتنے کیکڑے نہیں مل رہے، پرانز نہیں مل رہے، کیونکہ باہر بھی جا رہی ہے نا ایکسپورٹ، تو کیا کچھ ایسا ہو گیا کہ
یہ انڈسٹریز اور کیونکہ کیا ہوتا ہے اور اندر جانا پڑتا ہے سمندر میں اور گہرے پانی میں جانا ہوتا ہے تب جا کے کوئی مچھلی مل رہی ہے اور پہلے جہاں مچھلی ہوتی تھی وہاں وہ کم ہو گئی ہے. کچھ ایسا ہے کہ کمپلین کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ ایک تو سمندری آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مینگروز کی کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی فاطمہ جی نے تیسری دفعہ وہی بات کی. فاطمہ مجھے بتائیں نا جو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نا وہ بتائیں کہ کیا مچھلی کی تعداد کم ہوئی ہے, جو فشرمین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو جا رہے ہیں مچھلیاں ویسی نہیں ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, یہ بس مجھے اتنا بتائیں, اتنا یہ والی پلیز بتائیے گا. ہاں بالکل, مچھلی کی جو پیداوار ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. جو میں نے بات کی یہ سارے اس کے ریزن ہیں, کیونکہ پہلے جتنی مچھلی ہوتی تھی اس سے بہت کم ہو گئی ہے تو ماہی گیروں کو جو ہے وہ بہت ڈیپ سی میں جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے چھوٹے ماہی گیر جو ہے وہ بہت پریشانی ہے کیونکہ وہ اپنا خرچہ نہیں نکال پاتے, ان کو گہرے سمندر میں جانا پڑتا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ کافی خطرات ہیں. جیسے سمندر کا لیول جو ہے وہ بلند ہوا ہے تو اس کو نارمل پوزیشن پر آنے پر بھی جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. اور مجھے ایک اور چیز بتا دیں جاتے جاتے, مچھلیوں کی جو سٹوریج ہے اس کا بھی مسئلہ ہے کیا کہ اس کو سٹور کرنے کے لیے اس طرح کے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں؟ بالکل مسائل تو ظاہر ہیں ہمارے پاس نا کافی, اور مچھلی کو اسٹوریج کرنے کے لیے ہمارے جو ماہی گیر ہیں وہ برف جو یوز کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ اس میں کافی کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوتی. وہ کافی ہماری جو ہے وہ فش اسٹاک جو ذخیرہ کر کے لاتے ہیں مچھلی تو اس پر اثر انداز. تھینک یو, میرے خیال سے بہت شکریہ.